وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی 13 اہم ترین خبروں اور تجزیوں کے ساتھ آجی یوٹیوب چینل کی طرف سے میں ہوں حافظ عبداللہ اسلام۔ آج کی پہلی اور اہم خبر، دشمن کو کسی بھی جارحیت کے خلاف پاک فوج اور عوام سیسا پلائی دیوار ثابت ہوں گی، یہ کہنا تھا ترجمان پاک فوج ڈی جی ایس پی آر کا لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب نے کہا کہ دشمن کو کسی بھی جارحیت کے خلاف پاک فوج اور عوام سیسا پلائی دیوار ثابت ہوگی۔ اور ملتان کی مختلف یونیورسٹیز اور مدارس کے اساتذہ اور طلباء کے ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر کی نشست تھی، جس میں عبدالولی خان یونیورسٹی، وومنس یونیورسٹی، یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی، مدارس کے طلباء اور اساتذہ نے شرکت کی۔ اور اس دوران مارکہ حق اور حالیہ پاک افغان جو کشیدگی سمیت مختلف موضوعات پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے بات بھی کی۔ اگلی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاک افغان مذاکرات کا دوسرا دور استنبول میں شروع ہو گیا ہے۔ پہلا دور اس کا قطر کے شہر دوحہ میں واقع ہوا، جس کی وجہ سے سیز فائر ہوا، اور اسی دوران خواجہ آصف کا یہ کہنا تھا کہ ہم مزید دور یا ادوار یا ان سے مزید باتیں بھی جاری رکھیں گے، جس کے پیش نظر ترکی ان کی میزبانی کر رہا ہے، اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان امن مذاکرات کا دوسرا دور ترکی کے شہر استنبول میں شروع ہو گیا ہے، جس میں اہم نکات پر عمل درآمد کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق استنبول میں جو جاری مذاکرات ہیں اس میں طالبان کی نمائندگی نائب وزیر داخلہ رحمت اللہ مجیب کی قیادت میں آنے والا اعلیٰ سطح کا وفد کرے گا، جبکہ پاکستان کی طرف سے وہی وزارت دفاع اور ان کے عہدیداران موجود ہوں گے، اور ان کے درمیان توسیع بھی کی جائے گی، اور امید ہے چند اہم نکات مزید بھی شامل کیے جائیں گے اور اس جنگ بندی کے معاہدے میں۔ تیسری خبر یہ ہے کہ بھارتی میڈیا خطے میں عدم استحکام پھیلانے کے لیے زہریلا پروپیگنڈا شروع کر رہا ہے۔ وزارت اطلاعات و نشریات نے بھارتی میڈیا کے گمراہ کن اور زہریلے پروپیگنڈے کا ایک بار پھر پردہ چاک کر دیا۔ بھارتی چینلز خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے اور دہشت گردی کی بیانیے کو تقویت دینے کی مذموم مہم میں مصروف ہیں، اور مختلف اطلاعات کے مطابق ان کا کہنا تھا کہ 7 اور 8 اکتوبر کو انٹیلیجنس پر مبنی آپریشن کرم میں نہیں بلکہ ضلع اورکزئی میں کیا گیا۔ آئی ایس پی آر نے مزید بھی جو آپریشنز کیے ہیں اس کی تفصیلات بیان کی۔ بھارت اور افغانستان کا آبی گٹھ جوڑ، پاکستان کا آبی دفاع اور خود مختاری کا عزم کا یہ اعلان کیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے دنوں میں افغانستان کے وزارت دفاع اور ان کا اعلیٰ وفد ہندوستان میں گیا ہوا تھا، جہاں پر انہوں نے اور بھی کئی گٹھ جوڑ کیے اور اسی طرح آبی گٹھ جوڑ بھی کیے ہیں، اور انڈیا ٹوڈے کی 24 اکتوبر 2025 کی شائع کردہ رپورٹ کے مطابق طالبان رجیم دریائے کنٹرول پر بھارت حکومت کے تعاون سے ڈیم تعمیر کر کے پاکستان کی فراہمی کو روکنا چاہتی ہے، اور ایک اندازے کے مطابق پاکستان بھارت افغان رجیم کو مالی و تکنیکی معاونت فراہم بھی کر رہا ہے، یعنی بھارت افغانستان کو فل سپورٹ کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے افغان طالبان پاکستان کے اس آبی جارحیت میں شامل ہو سکیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ حماس اور دیگر فلسطینی تنظیموں کا غزہ کا انتظام غیر سیاسی ٹیکنوکریٹس کے حوالے کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ ایک ایسی پارٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے جو غیر سیاسی ہو، جس کا تعلق مختلف سیاست کے علاوہ شعبوں سے ہو، جیسے کوئی کسی کا وزارت خزانہ سے تعلق ہو، وزارت دفاع سے تعلق ہو، لیکن وہ سیاست سے ان کا کوئی لین دین نہ ہو، تو اس طرح کی ایک ٹیکنوکریٹس کی پارٹی بنائی جائے گی، اور جس کو کنٹرول دیا جائے گا غزہ کا۔ اور زیادہ تر جب عبوری حکومتیں قائم ہوتی ہیں تو اسی طرح کی چیزیں سامنے آتی ہے، ایک ٹیکنوکریٹس حکومت بنائی جاتی ہے جس میں نہ کوئی سیاسی پارٹی شامل ہوتی ہے، نہ کوئی سیاسی پارٹی کا بندہ شامل ہوتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح غزہ کی تعمیر کے لیے، غزہ کو بچانے کے لیے اور غزہ کا کنٹرول ایک غیر سیاسی یعنی ٹیکنوکریٹس لوگوں کے ہاتھ میں دیے جانے کا حماس نے اور بقیہ تنظیموں نے فیصلہ کیا ہے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کی اور پی ٹی آئی رہنماؤں کا عمران خان سے ملاقات کے بعد صوبائی کابینہ تشکیل دینے پر اتفاق، یعنی ان کا کہنا تھا، جو موجودہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں سہیل افریدی، ان کا کہنا تھا کہ جب تک پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جاتی اس سے پہلے ہم کابینہ تشکیل نہیں دیں گے، اور کابینہ کا فیصلہ عمران خان سے ملاقات کے بعد ہی کیا جائے گا۔ اسی طرح
عمران خان کا ایکس اکاؤنٹ بند کرنے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چند درخواست گزاروں نے یہ درخواست یا مقدمہ پیش کیا ہے کہ عمران خان کا ایکس اکاؤنٹ بند کیا جائے، اور اس کو درخواست کی سماعت کے لیے بھی مقرر کر دیا گیا ہے۔ اور مقدمہ جنہوں نے پیش کیا تھا وہ شہری غلام مرتضیٰ ہیں، جن کے وکیل بیرسٹر ظفر اللہ ہیں، اور ان کی توسط سے یہ درخواست دائر کی گئی تھی، جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ دوران قید کسی بھی ملزم کو ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ ہینڈل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، لہٰذا بانی پاکستان، بانی تحریک انصاف، وزیر اعظم سابق عمران خان کا ایکس کا اکاؤنٹ فوری بند کیا جائے۔ تو اس کے متعلق سماعت گزشتہ آنے والے دنوں میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں کی جائے گی۔ اگلی خبر یہ ہے کہ فسطائی ہندوتوا سوچ نے بھارت کو نفرت کی فیکٹری بنا دیا ہے، یہ کہنا تھا پاکستان کا، اور بے بنیاد الزامات لگائے جا رہے ہیں اس وقت پاکستان میں، چاہے وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان نے ان تمام بے بنیاد جوابوں کا دو ٹوک جواب دیا ہے۔ اور پاکستان مشن کے کونسلر کیسر سروانی نے کہا کہ جموں کشمیر پر بھارت کا اس وقت غیر قانونی قبضہ ہے۔ بھارت نے مسئلہ کشمیر سلامتی کونسل میں اٹھایا اور اب وعدوں سے منحرف ہو رہا ہے۔ پاکستان مشن کونسلر کے کیسر سروانی نے مزید کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج مظالم ڈھا رہی ہے، اجتماعی قبریں اور جبری گمشدگیاں جاری ہیں، جبکہ بھارت میں مسلمان، عیسائی، سکھ کو ظلم و جبر کا شکار کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح اگلی خبر یہ ہے کہ حکومت نے گندم خریداری کا منصوبہ تیار کر لیا ہے۔ حکومت نے ایک پلاننگ کی ہے جس کے تحت رواں سال کی عبوری گندم پالیسی کے ڈرافٹ کو حتمی شکل دے دی گئی ہے، جس میں حکومت مجموعی طور پر 25.6 ملین ٹن گندم خریدے گی۔ ذرائع کے مطابق وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے مل کر یہ پالیسی تعمیر کی ہے، تشکیل دی ہے، اور جس میں حکومت نے گندم کو فی من 3500 روپے اس کی قیمت مقرر کی ہے۔ اگر بین الاقوامی مارکیٹ میں قیمت بڑھے گی تو پاکستان میں بھی قیمت بڑھا دی جائے گی، لیکن فی الحال جو حکومت نے گندم کی قیمت مقرر کی ہے وہ 3500 روپے فی من کی قیمت ہے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ پنجاب کے پی کے سیلاب متاثرہ 27 اضلاع کی 72 تحصیلیں آفت زدہ قرار دے دی گئی ہیں، یعنی پی ڈی ایم اے ترجمان کے مطابق 27 اضلاع کی 72 تحصیلوں کو موضوع جات کے لحاظ سے آفت زدہ قرار دیا گیا ہے، اور نوٹیفیکیشن کے مطابق 50% سے زیادہ متاثر ہونے والی موضوع جات کو آفت زدہ قرار دیا گیا ہے۔ یعنی یہ 72 تحصیلیں ایسی ہیں جو آدھی سے زیادہ تباہ ہو گئی ہیں، جس لیے پنجاب اور کے پی کے حکومت اور خاص طور پر پی ڈی ایم اے کے ترجمان نے ان کو آفت زدہ قرار دیا ہے۔ اگلی خبر یہ کہ کراچی ایکسپو سینٹر میں پاکستان میں بننے والے وینٹیلیٹر کا افتتاح۔ ایکسپو سینٹر میں وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے پاکستان میں بننے والے وینٹیلیٹر کا افتتاح کر دیا ہے، اور میڈیا سے گفتگو کرنے ہوئے کہا کہ وینٹیلیٹر پہلے بیرون ملک سے آتے تھے، لیکن اب یہ وینٹیلیٹر پاکستان میں بنائے جائیں گے، اور مشینری کی لائسنسنگ اب آن لائن ہوگی، بدعنوانی کے مواقع کم ہوں گے، یعنی تمام کام جو وینٹیلیٹر سے متعلق ہوگا وہ آن لائن کیا جائے گا، اور پہلے کاغذی نظام میں رشوت ہوتی تھی اور تاخیر بھی ہوتی تھی، لہذا اب اس تمام کام کو آن لائن ٹرانسفر کر دیا گیا ہے، جس سے رشوت کے چانسز بھی کم ہوں گے اور کام میں تیزی بھی واقع ہوگی۔ اگلی خبر جو پی ایس ایل کے سی ای او ہیں سلمان نصیر، انہوں نے یہ تصدیق کی ہے کہ پی ایس ایل کے آئندہ ایڈیشن میں 2 اضافی ٹیموں کو شامل کیا جائے گا، اور فروخت کا کام نومبر میں شروع ہو جائے گا، اور اس میں جو ایک ٹیم ہے وہ اس کے مطابق انورکس سولر جو ایک کمپنی ہے وہ اس میں سنجیدگی کا اظہار کر رہی ہے، اور اس کے علاوہ بورڈ کی پارٹیز ایسے ہیں جو ٹیم خریدنے میں دلچسپی کا اظہار کر رہی ہیں، اور مارکیٹ ویلیو ملے گی وہ فرنچائز کو آفر کی جائے گی، یعنی جو اس وقت ٹیموں کی مارکیٹ ویلیو ہے وہی ویلیو فرنچائز کو آفر کی جائے گی، اور ان کا کہنا تھا کہ آئندہ آنے والے سیزن میں مزید 2 اسٹیڈیمز کا بھی پی ایس ایل میں اضافہ کیا جائے گا۔ اگلی خبر اور آج کی آخری خبر یہ ہے کہ لندن میں آج شب گھڑیاں 1 گھنٹہ پیچھے کر دی جائیں گی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اب سمر ٹائم یعنی گرمیوں کا وقت ختم ہو گیا ہے اور سردیوں کا وقت میں اضافہ ہو گیا ہے، تو لہٰذا آج رات 2 بجتے ہی گھڑیوں کو 1 گھنٹہ پیچھے کر کے مقامی وقت کو 1 بجے پہ لے آئیں گے، اور میڈیا رپورٹس میں یہ وعدے بھی کیا گیا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ سورج کی جو روشنی ہوتی ہے اس سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے،
اور یہ ٹائم آئندہ آنے والے برس 29 مارچ تک چلے گا۔ اس کے بعد دوبارہ گھڑیوں کا ٹائم 1 گھنٹہ آگے بڑھا دیا جائے گا۔ تو یہ تھی آج کی خبریں، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر پسند آئی ہیں تو لائک کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔